الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ صف کی یہ کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دیں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اس تجارت کی پونجی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور عدن کے باغات میں بہترین قیام گاہیں عنایت فرمائے گا۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ اور دوسری وہ تمام چیزیں تمہیں عنایت فرمائے گا جنہیں تم بندے مومن کی حیثیت سے محبوب رکھتے ہو، یعنی اللہ کی جانب سے مدد اور قریبی فتح۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو اس بات کی بشارت دے دیجیے۔ کامیابی کا جامع تصور ان آیاتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ بلا شبہ کامیابی یہ ہے ایک مومن کے نزدیک ایمان کے نقطہ نظر سے کہ اس چند روزہ زندگی کے بعد، اس امتحان گاہ کے بعد جو نتیجہ گاہ منعقد ہو، اس میں وہ کامیاب ہو جائے، اللہ کی رضا سے مالا مال ہو جائے اور اس کی نعمتوں سے شاداں و فرحاں ہو جائے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نجات پا جائے اور آخرت کی لازوال مسرتیں ان کا نصیبہ بن جائے۔ بلا شبہ ایمان کے نقطہ نظر سے یہ بڑی کامیابی ہے اور اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جس کامیابی کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ یہی کامیابی ہے۔ سورہ الحدید کے اندر فرمایا گیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ دوڑ بھاگ کرو، مسابقت کرو، مقابلہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی اور جو
تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ اس رب کی مغفرت کے لیے دوڑ بھاگ کرو، اور اس جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ سورہ الحشر کے اندر فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر شخص کو اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بلا شبہ آخرت کا گھر ہی اصل رہنے کا گھر ہے، اصل زندگی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہی سراپا خیر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس منا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا انٹلیکچوئل، دنیا میں کوئی انٹلیکچوئل ہو، کسی کو کوئی کہے انٹلیکچوئل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ میری امت کا انٹلیکچوئل وہ ہے، پڑھا لکھا وہ ہے، ذہین اور فطین وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ تو اصل کامیابی تو یہ ہے جس کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک مومن اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اس دنیا کے اسباب کو استعمال کرنے کی بھی اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، پڑوسی، دوست، احباب، اعزا اقربا، اساتذہ، شاگرد، ان سب کے جب تک وہ حقوق ادا نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا امتحان گاہ ہے نا، اس امتحان گاہ سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا ہے۔ اور اس امتحان گاہ میں بھی، کسی امتحان گاہ میں بھی طلبا چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو آسائش ہو، وہاں صحیح طرح امتحان دے، پنکھے کا انتظام ہو، کولر اگر ہو تو اور اچھی بات ہے، اے سی اگر ہو تو اور اچھی بات ہے، لائٹ کا انتظام ہو، لوگ سرو کرنے والے وہاں ہو، چاہتے ہیں نا۔ اسی طرح اس امتحان گاہ کے اندر یہ ساری چیزیں جو کائنات کی ہیں، اگر غور کریں تو آسمان، زمین، پیڑ پودے، یہ لائٹ اور یہ سب کچھ، ساری چیزیں آپ کو سرو کر رہی ہیں، سروینٹ کے طور پر ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی اپنی جانب سے، گویا یہ سب سروینٹ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلَّهِ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، کوئی چھوڑنا نہیں ہے دنیا کو۔ جنگل میں جانا، بند کمرے میں جانا، راہبانہ زندگی اختیار کر لینا، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ تم کس کے لیے پیدا ہوئے۔ تم پیدا ہوئے ہو آخرت کے لیے، تم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو جو جہاں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ سوچنا ہے۔ گویا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی کی، جو اس دنیا کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں اور جو واقعی اس دنیا کی کامیابی میں پاس ہو جاتے ہیں یا واقعی فیض المرام ہو جاتے ہیں، ان کو یہ دنیا بھی ملتی ہے۔ مسافر کی منزل کہیں اور ہوتی ہے، منزل پر نگاہ رکھتا ہے، منزل اس کی پیاری ہوتی ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دوست احباب سب یاد آ رہے ہوتے ہیں، لیکن چاہتا یہ ہے کہ اس کا راستہ بھی اچھی طرح سے گزر جائے، راستہ بھی اچھی طرح کٹ جائے۔ ریزرویشن لیتا ہے، اگر رفیق سفر مل جائے کوئی اچھا تو اس کو تلاش کرتا ہے، طرح طرح کی سہولتیں اور آسائشیں استعمال کرتا ہے، راستے میں ریفریشمنٹ کے لیے جو چیزیں ملتی ہیں اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ بھی اپنی منزل کو نظر انداز نہیں کرتا، فراموش نہیں کرتا، یہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں یہ سب چیزیں استعمال کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپ دعا کیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی حسنہ دے اور آخرت کے اندر بھی حسنہ دے۔ ان آیتوں کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی کی بشارت دی گئی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے تم نجات پا جاؤ گے،
جس تجارت کو ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس تجارت کو ہم بتا رہے ہیں اس تجارت کو تم نے اختیار اگر کر لیا، اس کی پونجی کو استعمال کر لیا، جو پونجی ہم بتا رہے ہیں کیا پونجی لگے گی اس تجارت میں، تو یقین جانو کہ تم جو ہے اصل کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاؤ گے، جہنم کے دھکتے ہوئے شعبوں سے نجات پا جاؤ گے۔ کامیابی کی پونجی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ بڑی وضاحت ہو سکتی ہے بہت دیر تک اس کی، لیکن بہرحال اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان یہ فکری چیز ہے، نظریاتی چیز ہے۔ جب تک کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا، بڑے بڑے کام 15 مدرسوں میں فنڈ دے رہے ہو، 15 یتیم خانے چلا رہے ہو، شاہراہیں بنوا چکے ہو، میڈیکل اور ہاسپٹل اور شفا خانے بنوا چکے ہو، اسکول اور مکاتب بنوا چکے ہو، بنا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن جب تک کہ آپ کا ایمان درست نہیں ہے، جب تک کہ ایمان شرک کی آلائش سے پاک نہیں ہے، جب تک کہ ایمان نفاق کی آلائش سے، گندگی سے پاک نہیں ہے، اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے۔ سورہ الکہف کے اندر اعلان ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ان کے اعمال کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کرنے جائیں گے، قیامت کے روز ان کے اعمال ہوا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایمان اللہ پر، خالص ایمان، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنے اختیارات میں اکیلا، اس طور پر ایمان، اور اللہ کے رسول پر ایمان کہ اللہ کا رسول جو کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتا ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان، یہ ایمان کی بات ہو گئی، اور اعمال جہاد فی سبیل اللہ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اعزاز بڑھا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ اپنے مالوں سے آپ کما لے کیا؟ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا، ہاتھ پیر درست نہیں رکھتا، آنکھیں درست نہیں رکھتا، آپ کما سکتے تھے؟ بستر میں پڑے رہتے خدا نہ خواستہ 1000 بار، تو اللہ کی توفیق سے مال ملا، یعنی اللہ نے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ جان آپ کی اپنی ہے، ایک سانس کی تو مالک نہیں ہے، ایک سانس سے پوری دنیا کے طبہ، پوری دنیا کے حکمہ، پوری دنیا کے ڈاکٹر سب مل جائیں، ایک سانس کی کوئی مر گیا ہو، موت کے آغوش میں چلا گیا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے زندہ ہو جائے، پوری دنیا کا ساسا، حکمہ، طبہ سب مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو جائے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ تو جب آپ مال اور جان کے مالک نہیں ہیں، مال اور جان کے مالک تو اللہ ہے، امانت ہے، یہ مال آپ کے پاس امانت، آپ خرچ کریں اپنے پر، اپنے ذات پر، اپنے اعزاء اقربا پر، سب اللہ کی راہ میں ہے۔ اور خیر اللہ کے بندوں پر جو مفلوق الحال ہے، بدحال ہے، جان جیسی بقائے عزیز بھی اللہ کی راہ میں کبھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کا سرمایہ بھی ظاہر ہے، جان لگائیں، زندگی لگائیں، وقت کریں، تو یہ بھی ظاہر ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یعنی یہ کہ اپنا مال دے کر، مال اس کا ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ یعنی جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خاص مفہوم جس کو دنیا سمجھتی ہے، جہاد کا مطلب یہ کہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ فکری جہاد کی آواز ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب جتنے ہیں، اور آخر میں وہ کہ جس کو جہاد سمجھا جاتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ جان جیسے بتایا عزیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سورہ توبہ میں بشارت ہے اس بات کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو، جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ بات کہ مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، ایمان لاؤ اور مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عدن کے باغات میں جگہ دے گا، بہترین قیام گاہیں ناد فرمائے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بندے مومن کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر جو تم محبوب رکھتے ہو، حسنہ، اچھی صحت، حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھی صحت، تندرستی، نیک نامی بھی، کہتا ہوں نیک نامی کی نیت نہیں ہونی چاہیے، رضا اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں جو نیک نامی مل جاتی ہے بغیر نیت کے، وہ حسنہ ہے، اس
کو حسنہ کہتے ہیں، اچھی صحت، اچھی تندرستی، آپ کی نیک نامی ہو رہی ہو، آپ کی خدمت کا لوگ اعتراض کر رہے ہو، یہ سب حسنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندے مومن جو دنیا میں محبوب رکھتا ہے اس کو بھی ہم دیں گے، اور اس کے لیے میری تائید اور میری نصرت، نصر من اللہ، میری تائید اور میری نصرت ہوگی جو سایہ فگن رہے گی تم پر، اور جب میری نصرت اور تائید ہوگی تو تم فتح و کامرانی جو ہے کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔